بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ بیان النظر والدلیل کے باب میں اب اس فصل میں واما الدلیل کہہ کے نظر کی تعریف اور اس کے شرائط کو اور اس کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد اب دلیل کی تعریف اور اس کے ارکان اور اس کے متعلق جو امور ہیں اس کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ الدلیل، دلیل لغوی اعتبار سے دل سے ماخوذ ہے، معنی ہے رہبری کرنا، رہنمائی کرنا۔ صاحب جمع الجوامع نے دلیل کی تعریف کی ہے ما یمکن التوسل یا تواصل بصحیح النظر فیہ الی المطلوب۔ بعض حضرات نے تعریف کی ہے ما یتوسل بصحیح النظر فیہ الی المطلوب، یعنی جس میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے مطلوب تک، یعنی مطلوب ہوتا ہے حکم، اس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اللمع میں تعریف کی ہے المرشد الی المطلوب والموصل الی المقصود، مطلوب تک رہنمائی کرنے والے اور مقصود تک پہنچانے والی چیز کو دلیل کہتے ہیں۔ ولا فرق فی ذلک بین ما یقطع بہ من الاحکام وبین ما لا یقطع بہ۔ اب دلیل سے حکم قطعی پتہ چلے یا حکم ظنی پتہ چلے، غیر قطعی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بس دلیل میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے حکم اگر حاصل ہو جائے، پھر چاہے وہ حکم قطعی حاصل ہو یا حکم غیر قطعی ظنی حاصل ہو، تو اسے دلیل ہی کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ تعریف ہے۔ اکثر متکلمین کا کہنا یہ ہے کہ قطعیت تک، یعنی قطعی حکم تک پہنچانے والی دلیل کو ہی دلیل کہیں گے، اور جو ظن تک پہنچائے اس کو دلیل نہیں بلکہ امارت کہا جائے گا۔ وقال اکثر المتکلمین لا یستعمل الدلیل الا فیما یؤدی الی العلم، قطعی حکم تک رسائی دینے والی چیز کو ہی دلیل کہا گیا، اور جو ظن تک پہنچا ہے واما فیما یؤدی الی الظن فلا یقال له دلیل، اس کو دلیل نہیں کہا جائے گا بلکہ کیا کہا جائے گا؟ امارت، علامت کہا جائے گا، اس کو امارت کہا جائے گا۔ امام شیرازی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ مطلوب حکم تک پہنچانے والی چیز کو دلیل کہیں گے، پھر چاہے وہ قطعی حکم تک پہنچائے یا ظنی حکم تک پہنچائے، اس لیے کہ اہل عرب اس میں کوئی فرق نہیں کرتے قطعی اور ظنی کے درمیان، پہنچائے چاہے حکم قطعی تک پہنچائے یا حکم ظنی تک پہنچائے، اس کو دلیل ہی کہا جاتا ہے۔ فلم یکن لہذا الفرق وجہ، تو اس فرق کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لأن العرب لا تفرق فی التسمیۃ بین ما یؤدی الی العلم او الظن فلم یکن لہذا الفرق وجہ، تو اس فرق کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، اس فرق کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو یہ دلیل کی تعریف ہو گئی۔ اس لیے کہ دیکھیے چیزوں کا نام یا ان کی جو تعریفات ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لغت، عرف، شریعت اور قیاس سے متعین ہوتی ہے۔ تو لغت عرب میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ ظنی تک پہنچانے والی چیز کو امارت کہا جائے اور قطعی حکم تک پہنچانے والی چیز کو دلیل کہا جائے، ایسا کہیں لغت عرب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس فرق کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ اب دلیل کے ارکان بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود دلیل، پھر دال، تیسرا ہے مستدل، چوتھا ہے مستدل علیہ، پانچواں ہے مستدل لہو، اور چھٹا ہے عمل استدلال۔ 6 ارکان انہوں نے دلیل کے بیان فرمائے ہیں، 6 ارکان بیان کیے۔ اب دلیل کی تو تعریف ہو گئی، اس کی تو شناخت ہو گئی۔ وَأَمَّا الدَّالُّ، دال کسے کہا جائے گا؟ فَهُوَ النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ،
دلیل کو قائم کرنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. قرآن کی آیات کو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کا وہ کلام ہے. تو دال ناصب للدلیل هو اللہ تبارک و تعالی. وقیل بعض حضرات کہتے ہیں الدال والدلیل واحد، الدال والدلیل واحد، دال اور دلیل ایک ہی ہے. جیسے عالم اور علیم ایک ہی ہے، عالم جاننے والے کو اور علیم میں مبالغے کا صیغہ فعیل کے وزن پر. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَبْلَغ، اگرچہ علیم عالم کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے. ویسے ہی دال اور دلیل ایک ہی معنی میں، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں. اور پہلی جماعت کا کہنا یہ ہے، جمہور کا کہنا ہے کہ نہیں، دال ناصب للدلیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں. تیسرا رکن ہے مستدل. الاستدلال باب استفعال سے دلیل طلب کرنا. تو مستدل دلیل طلب کرنے والی شخصیت کو کہتے ہیں. اس کا اطلاق سائل پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ سائل جو ہوتا ہے یعنی مسئلہ معلوم کرنے والا، یہ مجتہد سے، مسئول سے، مفتی سے دلیل طلب کرتا ہے. اور مسئول پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے مستدل کا، اس لیے کہ مسئول سے، مفتی سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مفتی، وہ مسئول، وہ مجتہد کتابوں سے، اصول سے، ضوابط سے رجوع کر کے ان مسائل کا حل سائل تک دے دیتا ہے. تو مستدل کا اطلاق ایک تو سائل پر بھی ہوتا ہے اور مستدل کا اطلاق جو ہے مسئول پر بھی ہوتا ہے. سائل پر اس حیثیت سے کہ وہ مسئول سے، مفتی سے دلیل مانگتا ہے، اور مسئول پر اس حیثیت سے کہ وہ اصول سے، کتابوں سے دلیل نکالتا ہے، اصول سے اور کتابوں سے دلیل نکالتا ہے. اس اعتبار سے مستدل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے. 3 رکن ہو گئے. چوتھا رکن ہے مستدل علیہ، جس پر دلیل قائم کی جائے. اور دلیل قائم کی جاتی ہے حکم پر. جیسے نماز کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے اقیموا الصلاۃ سے، حج کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے، صوموا شہر رمضان سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے. تو مستدل علیہ جس حکم پر جو ہے وہ دلیل یعنی حلال و حرام کی دلیل طلب کی جائے اسے مستدل علیہ کہتے ہیں. اور مستدل لہو، اس کا اطلاق بھی 2 لوگوں پر ہوتا ہے. جس کے لیے دلیل تلاش کی جائے، مستدل لہو، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مستدل لہو، مستدل لہو. تو مستدل لہو جس کے لیے دلیل مانگی جائے، اور اس کا اطلاق حکم پر بھی ہوتا ہے اور سائل پر بھی ہوتا ہے. حکم پر اس لیے کہ مجتہد اور مفتی جو ہے حکم کو معلوم کرنے کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں. تو دلیل حکم کے لیے تلاش کی جاتی ہے، لأن الدلیل یطلب لہ. وَيَقَعُ عَلَى السَّائِلِ، اور سائل اور مفتی پر، مستفتی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ مفتی اور مجتہد جو بھی عمل کرتا ہے وہ سائل کے لیے کرتا ہے کہ اس نے پوچھا، اس لیے لأن الدلیل یطلب لہ. تو 5 رکن ہو گئے. چھٹا رکن ہے عمل استدلال. استدلال باب استفعال سے طلب الدلیل یعنی دلیل کو تلاش کرنا. تو دلیل کے تلاش کرنے کا عمل مستفتی اور سائل کی طرف سے مفتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی دلیل کو طلب کرنے کا عمل. مستفتی دلیل مانگتا ہے مفتی سے، سائل دلیل مانگتا ہے مسئول سے، اور پھر مسئول دلیل کو مانگتا ہے اصول سے. تو یہ عمل 2 طریقے سے پایا جاتا ہے. سائل سے بھی اس کا وجود ہوتا ہے استدلال کا، اور استدلال کا عمل مسئول سے بھی وجود میں آتا ہے. البتہ مسئول جو ہوتا ہے وہ اصول میں دلیل کو تلاش کرتا ہے، اور سائل جو ہوتا ہے وہ مفتی کے پاس سے دلیل کو تلاش کرتا ہے. تو یہ بیان النظر و دلیل کا جو پورا باب تھا، تو سب سے پہلے اس میں نظر کی تعریف اور اس کے جو متعلقات ہے، اس کی جو شرائط ہیں، اس کو ذکر کیا امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد دلیل کی تعریف آپ نے فرمائی، اور دلیل کے جو ارکان ہیں اور ان کا وجود کس طریقے سے ہوتا ہے، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا. تو نظر اور دلیل یہ باب بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ اصطلاحات آگے چل کر یعنی دلیل، مستدل، اسی طریقے سے دال،
مستدل علیہ، مستدل لہو، یہ اصطلاحات آگے چل کر استعمال ہوگی، اس لیے ان کو سمجھنا، یاد کرنا زبانی ضروری ہے۔